الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم، کان امتاً، وہ ایک امت کے طرح تھے، قانتاً للہ، اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد کرنے والے تھے، حنیفہ، اور مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے طرف یکسوئی برتنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، اور ان کو جو یہ اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہوا اس کی وجہ کیا تھی۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے سے کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جن میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، کفار کی، مشرکین کی، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، تنے تنہا پوری دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ لم تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تنے تنہا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لا لم تعبدون، تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یضرک ولا ینفع، جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ اتنے سارے ہیں، اتنے ساری لوگ ہیں، بادشاہ انہی کا ہے، حاکم انہی کا ہے، فوج ان کی ہے، طاقت و قوت ان کی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک امت کے برابر طاقت و قوت رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس مشن کو دیکھ کر کے کہ اس مشن کے لیے وہ جس طرح سے جستجو کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، محنت و مشقت کر رہے ہیں، جس طرح ایک ٹیم کام کرتی ہے ویسے وہ تنہا اکیلے کام کر رہے ہیں، اتنے متحرک، اتنا زیادہ ایکٹیو ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک امت کے برابر، ایک جماعت کے برابر، ایک تنظیم کے برابر، ایک آرگنائزیشن کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس گوشے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی کام کرنے کے لیے تعداد، طاقت، قوت، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں افراد، یہ سارے بہانے نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بہانہ ہے۔ جن کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ سارا بہانہ کرتا ہے، جی ہم لوگ تھوڑے ہیں، ہم لوگ کی تعداد کم ہے، ہم لوگ کیسے کریں گے،
یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. کام کرنے والے لوگوں کے یہاں اس طرح کے بہانے نہیں ہوتے. جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا تو بس صحیح راستے پر اللہ کے بتائے طریقے پر وہ تنے تنہا چلتا ہے. آج ہمارے یہاں لوگوں کی حالات کیا ہیں, ہے نا, اکیلے کی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے باجماعت دعا کرنا بدعت ہے. کسی محفل کے اختتام میں اس طرح کی دعائیں نہیں کی جاتی ہیں. لیکن میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو توحید پرست سنت پرست کہتے ہیں, لیکن جب ایک جماعت کی بھیڑ کھڑی ہوتی ہے اور سب لوگ جب ہاتھ اٹھا کر کے اجتماعی دعا کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا جائے گا. تو اتنے سارے لوگ کے بیچ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تو کیسا لگے گا. جماعت, افراد, تعداد, یہ سب اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلا سبق ہے کہ ان ابراہیم کان امہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب کوئی انسان ایمان لے آتا ہے اور اس دین پر ایمان پر اڑ جاتا ہے, ڈٹ جاتا ہے, فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں ہم تمہارے ساتھی ہیں, آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں. تو جو انسان توحید پر ہوگا, حق پر ہوگا, وہ بھلے اکیلا ہی کیوں نہ ہو, اس کی اہمیت ایک جماعت کے برابر ہوگی اللہ کی نظر میں. اور وہ اکیلا نہیں, فرشتوں کی پوری فوج اس کے ساتھ اس کام میں جڑی رہے گی. تو کوئی انسان کبھی بھی اس طرح کی تکلیف, پریشانی یا اس طرح کا خوف محسوس نہ کرے کہ ہم اکیلے ہیں. دیکھیے, اسٹیشن ہے, ریل گاڑی ہے, آدمی نماز پڑھنے آیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ یار اتنی بڑی اسٹیشن میں اکیلا نماز پڑھوں گا, لوگ کیا سوچیں گے, ہے نا, لوگ کیا سوچیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ جائیں, گھر چھوڑنا پڑتا ہے چھوٹ جائیں, لوگوں کے نظروں میں برے بنتے ہیں بن جائیں, لیکن دین کے ساتھ, توحید کے ساتھ, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز, مفاہمت, مصالحت نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پر ایک کانسیپٹ یہ آیا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح اخلاق مند بناؤ کہ غیر مسلم تمہارے اخلاق سے متاثر ہو جائے. اور اس اخلاق کی جب بات آتی ہے تو لین دین میں اخلاق نہیں رہتا ہے نا. اگر کوئی غیر مسلم آپ سے قرضہ لے رکھا ہے تو آپ اس سے کتنے اخلاق سے پیش آئیں گے, وہاں پہ اخلاق نہیں آئے گا. آپ کے سامان سے دکان لے جا کر کے اگر اس نے کوئی گڑبڑی کی ہے تو آپ کا اخلاق وہاں نہیں رہے گا. آپ اس کے دکان سے سامان خریدیں گے, سامان میں گڑبڑی نکل جائے, آپ کا اخلاق وہیں نہیں آئے گا. لیکن آپ اخلاق دکھانا چاہتے ہیں جب کتاب کی بات آئے, جب سنت کی بات آئے, جب حدیث کی بات ہے, نہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے. اخلاق سے, پیار سے, محبت سے اس مسئلے کو حل کیجیے تاکہ لوگوں پر ایک اچھا امپریشن, ایک اچھا تاثر بیٹھا ہو. یہ سب منافقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اخلاق پیش کیا وہ کس چیز میں پیش کیا؟ لین دین میں, اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, مریض کی عادت میں, تجارت میں, اس میں اخلاق پیش کیا. نہ کہ توحید, سنت, اللہ کی بات, اللہ کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے سامنے والوں کو خوش کر کے اخلاق پیش کرنے کی کوشش کی. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. ہمارے یہاں ایک منافقانہ جملہ ہوتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ بات تو کسی مومن کے زبان سے نکلنی ہی نہیں چاہیے.
یہ تو منافقوں والی بات ہوئی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اب لاٹھی بچانے کے چکر میں سانپ کا دمارات چھوڑ دیجیے گا، وہ پلٹ کے ڈس لے گا. یہی نہ ہوتا ہے کہ آپ اس انداز سے دین کی بات رکھیں، گول گول گھما کر کے رکھیں کہ سامنے والے کو لگے کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں بھی ٹھیک ہوں. تو اس سے اس کے شرک پر، کفر پر اور اس کی گمراہی پر آپ ایک طرح سے صحیح ہونے کا مہر لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہونا یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنی جہالت پر ایک دلیل ملے گی اور وہ مضبوطی سے جہالت پہ عمل کرے گا. لیکن جب دو ٹوک انداز سے بتایا جائے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ صحیح ہو، تو آدمی مجبور ہوگا سوچنے کے لیے کہ نہیں یار اتنے زور دے کے بول رہا ہے کہ غلط ہے تو مجھے دیکھنا تو چاہیے، مجھے ایک مرتبہ تحقیق کر لینی چاہیے، مجھے ایک مرتبہ معلوم کر لینا چاہیے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے جی ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہم لوگ کی تعداد کم ہے، ہم بڑے چھوٹے تعداد میں، ہم بڑے کم تعداد میں ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا امت کے برابر ہے. آپ اگر اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا میں اگر اکیلے ہیں تب بھی اللہ کی نظر میں آپ ایک جماعت کے برابر ہیں، آپ ایک ٹیم کے برابر ہیں، آپ ایک تنظیم کے برابر ہیں. اللہ کی نظر میں آپ اکیلے نہیں ہیں. کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ جی نیکی کرنے کے لیے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جماعت تیار ہو تب جا کے ہم نیکی کریں گے، ہے نا؟ افراد تیار ہو تو ہم تو نیکی کریں گے. ہمارے یہاں پر آدمی جس کو نیکی نہیں کرنی ہوتی وہ اس طرح کے بہانے کرتا ہے، کیا کریں گے، سماج ایسا ہے، کچھ کر نہیں سکتے. تو بھائی سماج ویسا ہے، آپ تو نہیں ہے نا. آپ نے اپنی غلطی کو سماج کے کاندھے پر ڈال کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے. اخلاق، پیار، محبت اپنی جگہ ہے، اللہ کی بات، شریعت کی بات اپنی جگہ ہے، اس کے لیے کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے نا، اپنے والد کوئی پرایا نہیں تھا، نہ سوتیلے تھے، نہ چچے تھے، کچھ نہیں. اپنے والد سے انہوں نے صاف الفاظ میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ لِمَ تَعْبُدُ الشَّیطَانَ، آپ ان شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے کہ آپ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آج کل کے جو ہے مسلمان وہ اگر ہوتے ٹھیک ہے آپ اس کی پوجا کرتے ہیں لیکن آپ میرے بات کو کبھی غور کر کے دیکھیے گا تو یہ سب شریعت میں نہیں، یہ سب منافقت والی بات ہے، یہ سب اسلام میں نہیں ہے. دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قانتاً، قانت قنات سے، اس کا مطلب ہوتا ہے راضی اور خوش رہنے والا، کم سے کم تعداد میں راضی اور خوش رہنے والا. اس کا مطلب اللہ نے جتنا دیا اسی پر اپنی زندگی کو منحصر رکھنے والا، ڈیپینڈ ہونے جانے والا، اللہ پر ڈیپینڈ ہو گئے. قانتا للہ، اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا اسی پر خوش. تکلیفیں آئیں اس سے خوش، مصیبتیں آئیں اس سے خوش، امتحان آزمائش آئے اس سے خوش. کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے کسی بھی مسئلے سے ناراضگی، ناپسندیدگی اور رضامند کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں نہیں تھی، ہے نا. اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں جو رکھا وہ ہم سے ہو کر کے رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب دین کی دعوت دی تو کہا وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تم مجھ کو چھوڑ دو، اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تم کو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالوں گا، رجم کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سے ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، آپ اپنا کرتے رہیے، ہم اپنا کرتے رہیں گے، کبھی کبھی ہم بھی آپ کے جیسا کر لیں گے تاکہ آپ خوش ہو جائیں. نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس تکلیف کو جھیلا. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو کہاں مجھ کو بھیج دیا، میرا باپ بھی میرا دشمن ہو گیا ہے، دنیا تو ہے کم سے کم باپ تو دشمن نہ ہوتا. یہ شکایت نہیں کی، نہیں ہے باپ اگر نہیں مانتا ہے نہ مانے،
اب نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. قانتا للہ، مکمل طور پر اللہ پر منحصر. اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ کچھ اور ذبح کرنے کہہ دیتا ہے نا، 2-4-10,000 درخت کاٹنے کہہ دیتا، 250-300 بیل ذبح کرنے کہہ دیتا، سب کر دیتا. سب چھوڑ کر یہ 80 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا اسی کو ذبح کرنا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے ذبح کرنا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے بیوی کو، بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم ہوا جہاں صرف اور صرف بالو ہے، بالو کے سوا کچھ نہیں ہے. پہاڑ ہیں، بالو ہیں، نہ وہاں دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ انسان ہے، نہ سانپ بچھو تک نہیں ہے، کچھ نہیں. چٹی المیدان، بیابان صحرا. کہا کہ چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ چھوڑنے کہہ رہا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے. ارے کم سے کم ایک انسان تو ہو، ہے نا، کوئی ایک انسان ہو. ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم دیتا تو وہاں چھوڑ دیتا. یہاں کہاں چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے جتنے طرح سے آزمایا، ہر آزمائش میں 100% کامیاب ہوئی ہے. قانتا للہ، مکمل طور پر اللہ پر منحصر. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو ابراہیم اس میں مکمل کھرا اترے. کتنی آزمائشیں، کتنے امتحان، کتنی طرح کی تکلیفیں، کتنی طرح کی پریشانیاں. اللہ رب العالمین نے جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے آزمایا، ہمت کبھی نہیں ہاری. بس ایک ہی بات کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نماز، قربانی، زندگی، موت سب اللہ کو سمرپت ہے، سب اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہیں. جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کرنے کو تیار ہیں. کسی بھی سوال کو لے کر کے دل میں کھٹک جانا، یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایسا کرنے سے نقصان کیا ہوگا، ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا. ہمارے یہاں لوگ ہر چیز میں فائدہ اور نقصان ڈھونڈتے ہیں، ہے نا. ہر چیز میں فائدہ نقصان چاہیے. جب تک کسی کو روزہ رکھ کر کے پیٹ بھر کے افطار نہ ملے وہ روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو فائدہ وہاں بھی چاہیے. کیا ہی روزہ نہیں رکھے بھائی؟ نہیں، گھر میں کھانے پینے کی بڑی تنگیں ہیں، تب تو روزہ اور زیادہ رکھنا چاہیے. کھانے پینے کی تنگی تو روزہ رکھ لو. نہیں، کیوں روزہ نہیں رکھے گا؟ کیونکہ کھانے پینے کی میں 10 آئٹم اس کو افطار میں کھانے نہیں مل رہا. وہ روزہ بھی تبھی رکھے گا جب اس کو ڈھیر سارا افطار میں کھانے ملے، سحری میں ڈھیر سارا کھانے ملے. ہر جگہ فائدہ چاہیے. بنا نفع کے، بنا نقصان کے ایک پھوٹی کوڑی آدمی ہلانے کو تیار نہیں ہے. زمین سے اٹھا کر یہاں سے یہاں رکھ دے نہیں کر سکتا. وہ نماز بھی پڑھنے آ رہا ہے تو کسی فائدے کے لیے آ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، لوگوں کے نظر میں ہم نمازی کہلائیں گے. ہم حج کریں گے، لوگوں کے نظر میں ہم حاجی کہلائیں گے. ہم بڑا بڑا جانور قربان کریں گے، لوگوں کے نظر میں ہم بڑا جانور قربان کرنے والے کہلائیں گے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس کا دنیاوی مفاد جڑا ہوا ہے. قانتا للہ، مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع، اللہ پر منحصر. جو ہوگا میرے ساتھ، میرے رب جو خوشی وہ کرے گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں. آگ میں ڈالے گئے تو شکایت نہیں کی، بچے کو قربان کرنے کہا تو شکایت نہیں کی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے کہا تو شکایت نہیں کی، خانہ کعبہ کی تعمیر میں اتنی محنت و لگن لگی، کوئی شکایت نہیں. مکمل طور پر اللہ پر منحصر. آج کی تاریخ میں ہم کتنا اللہ پر منحصر ہیں. آج ہم ہر معاملے میں دنیا کی چیزوں پر منحصر ہیں، اللہ پر انتظار ہے ہی نہیں. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ جو بڑے بڑے کرسچن اسکول ہیں، لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی کا فرشتہ وہیں بیٹھا ہوا ہے اسی اسکول کے چھت میں، کہ جس کا ان اسکولوں میں نام ہوگا ان لوگوں کے روزی میں
برکت لکھو، اور جن لوگوں کا ایڈمیشن نہیں ہوگا ان کی روزی میں بھوک مری اور موت لکھ دو کہ بھوکا مرے گا یہ سب کے سب، ہے نا؟ وہاں پڑھائیں گے تو کیا کھائے گا؟ کیا ہے، دونوں اسکول ہیں، وہاں مت ڈالو۔ نہیں، وہاں کے بچے انگریزی اچھی بولتے ہیں، نہیں، وہاں کے تعلیم کی کوالٹی اچھی ہے، معیار اونچا ہے۔ کون سا بڑا تیر مار لیے وہ سب جگہوں میں پڑھ کر کے، نتیجہ تو صاف نظر ہے، وہاں بھی پڑھ کے جاب لیس ہے، یہاں بھی پڑھ کے جاب لیس ہے، نہیں ہے؟ کون سا آدمی پڑھ کے اوپر ہو گیا؟ آدمی اپنے مستقبل کو لے کر کس پر منحصر ہے؟ کوئی نوکری پر منحصر ہے، کوئی بزنس پر منحصر ہے، کوئی اپنے گھر پر منحصر ہے کہ نہیں اللہ کے فضل سے 2-3 فلیٹ خرید لیے ہیں، 2 فلیٹ کیا کہتے ہیں کرائے پر دے دیں گے، 2 فلیٹ میں بیوی بچوں کو لے کر کے رہیں گے، اس سے جو کرایہ ہے اس سے ہم زندگی گزاریں گے، بلڈنگ پہ منحصر ہو گیا، اللہ پر یقین نہیں ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، نوکری پر انحصار ہے۔ آدمی جو بڑا بڑا لون لیتا ہے نا، وہ کس کو دیکھ کر لیتا ہے؟ جاب ہے، تنخواہ ملے گی، چکا دیں گے، ہے نا؟ یہ انسان اپنی نوکری پر، اپنے کتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے ٹیلنٹ پر، اس کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے اپنے ٹیلنٹ پر۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک جگہ تقریر میں کہا تھا، بھارت کا ایک سائنٹسٹ تھا جو آئنسٹین کی تھیوری کو غلط بولتا تھا، اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا، ناسا میں جاب کرتا تھا۔ جب مشن اپولو چلا، جو پہلی مرتبہ آدمی کو چاند پر بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا بھی وہ حصہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی بیچ میں ایک مرتبہ کمپیوٹر بند ہو گیا۔ جب کمپیوٹر بند ہو گیا تو وہ کاغذ قلم لے کے حساب کرنا شروع کیا۔ جب کمپیوٹر چالو ہوا تو اس کا جو حساب تھا، کمپیوٹر کا حساب 100% ایکوریسی کے ساتھ میچ کیا۔ اتنا بڑا سائنٹسٹ، یہاں سینٹ زیویئرس کالج میں ہی پڑھایا ہے، میتھس کا ٹیچر تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گھر سے غائب ہو گیا، 2.5 سال کے بعد کچڑے کے ڈھیر میں ملا۔ کہاں ملا؟ کچڑے کے ڈھیر میں۔ خوب کرو اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ، کمائی پہ بھروسہ، روزی پہ بھروسہ، جاب پہ بھروسہ۔ ناسا کا سائنٹسٹ بننا کوئی معمولی بات ہے؟ سینٹ زیویئرس کالج میں پروفیسر رہا ہے کہ معمولی بات ہے؟ ان کے یہ حالات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی طاقت و قوت دکھائی تو گھر سے غائب ہوا، 3 سال یا 2.5 سال کے بعد کچڑے کے ڈھیر سے ملا۔ کیا ملا پڑھا کر کے؟ آدمی سوچتا ہے کہ ہم یہ بڑے بڑے کرسچن اسکولوں میں بھیج دیں گے بچوں کو، تو ایسی صورت میں فرشتہ اس کی روزی وہی لکھے گا کہ جو اس کے اندر داخل ہوگا اسی کو روزی ملے گی، جو نہیں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر کہا جاتا کہ جی وہاں بھیج رہے ہو بچوں کو، شرک کرتا ہوا مر گیا تو، دین سے دور ہو گیا، تو ہم لوگ تو بھی پڑھے ہیں نا، ہم لوگ کون سا دین سے دور ہو گئے؟ بھائی تم بچ گئے، تمہاری اولاد بچ جائے گی، گارنٹی اس بات کی۔ انحصار کس پر ہے؟ تعلیم پر، ڈگری پر، اسکولوں پر، کالج پر۔ کون سے کالج میں پڑھ رہے ہو؟ فلاں کالج میں، تو اب تو جاب پکی ہے نا، جاب ایک دم پکا ہے، اس کالج میں پڑھ رہے جاب پکا ہے۔ انحصار۔ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ پر منحصر تھے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نصیب میں بھوکا رہنا لکھا ہے تو مجھ کو بھوکا رہنا ہی ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، ہے نا۔ آپریشن ہوتا ہے جب انسان کا، تو آپریشن سے 3-4 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ پہلے کھانا پینا منع کر دیا جاتا ہے، اور آپریشن کے بھی 6-7 گھنٹے کے بعد اس کو کھانا پانی دیا، اس سے پہلے نہیں دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا اس بات کو؟ اللہ نے اس کے نصیب میں بھوک رکھا ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اس کو اللہ نے کہا کہ تو بھوکا ہی رہے گا، تجھ کو کھانا نہیں ملے گا، کچھ بھی کر لے تجھ کو کھانا نہیں ملے گا، انسان بھوکا رہے گا۔ خوب پیسہ کماتا ہے آدمی کا، اچھے سے اچھا کھائیں گے، اللہ ایسی ایسی بیماری دے دیتا ہے کہ پھر انسان وہی مختصر چیزوں میں منحصر رہتا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ملے، ہمارے بھائی کی شادی میں دعوت دینے گئے، تو بولے کہ میں کھاتا ہوں تو میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، میں بھوکا رہتا ہوں تبھی میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔
جہاں کھا لیا تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا۔ تو اتنا کما کے کیا ہوا پھر؟ لاسٹ میں تو بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ بھوکا رہتا ہوں تو طبیعت ٹھیک رہتی، کھانے سے طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے نصیب میں بھوک لکھ دیا ہو تو آدمی کتنوں کما لے، بھوک سے تو بچ نہیں سکتا نا۔ قانتا للہ، دنیا کی چیزوں پر انسان کو بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین کو بھروسہ نہیں ہے۔ حنیفاً، فل کنسنٹریشن اللہ کے اوپر، ہر قدم پر اس بات کی فکر کہ اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ حنیف، مکمل دھیان، یکسوئی، دل جمعی، ہمیشہ اس بات کی فکر کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ عبادت میں آوارہ گردی اسی وجہ سے ختم وجہ سے پایا جاتا ہے۔ عبادت میں آوارہ گردی کیا ہے؟ عبادت میں آوارہ گردی جب من کیا نماز پڑھ لیا، جب من کیا نہیں پڑھا، جب من کیا صدقہ کر لیا، جب من کیا نہیں کیا۔ جو عبادت مجھے پسند ہے میں بہت کروں گا، جو پسند نہیں وہ میں کبھی نہیں کروں گا، ہے نا۔ ابھی چلے جائیے کھٹال، جتنے لوگ گورو بیچنے والے ہیں، ایک سے ایک بدصورت، بدنما چہرے، گندے سندے بال، کلین شیو، گٹکا تمباکو چباتا ہوا آئے گا، اور یہ والا گورو مجھ کو چاہیے، کتنا دام ہے اس کا؟ 2 لاکھ روپیہ۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، بات کر رہے ہیں، لگا ہوا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دعا ہے، نہ استغفار ہے، نہ عبادات ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، کچھ نہیں۔ ابھی کہا جائے کہ جی فلاں جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، چندہ دیجیے، تو 50 روپے جیب سے نکلے گا، 100 روپے نکلیں گے، 200 روپے نکلیں گے۔ اگر بول دیا جائے کہ جی 50,000 دے دو تو بولیں گے 50,000 نہیں دے پائیں گے بھائی۔ اور پھر جب قربانی کے جانور خریدنے گیا ہے تو 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ۔ یہ صرف حرام کمانے والے مہنگے نہیں خرید رہے ہیں، آج کے تاریخ میں جن کی کمائی حلال ہے ان کا بھی یہ حال ہے، ان کا بھی یہ حال ہے۔ ایک لڑکا یہ 2 گورو میں خریدا، بولے 2 کیوں خریدے؟ بولے ایک ابا نے خریدا، ایک میں خریدا۔ بولے گھر میں کل 3 آدمی ہو، تم ہو، تمہارے والد ہیں، تمہاری امی ہیں، تمہارے گھر میں بہن نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، نہ کسی کا رشتہ لگا، 2 نہیں میرا خاندان بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ تمہارا پورا خاندان تمہارے طرف دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوکے ہیں سب، ان کو کھانا نہیں ملا، گزشتہ سال تم قربانی نہیں کیے تھے، وہ لوگ روڈ میں رو رہے تھے، گھوم رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے، کیا عجیب بات کرتے ہو؟ نہیں، تھوڑا سیٹسفیکشن کے لیے کرا۔ بڑا اچھا، سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا، عبادت ہے، ایونٹ نہیں ہے، ایونٹ بنا دیا۔ یعنی عبادت جو مجھے پسند آئے وہ تو میں خوب بڑھ چڑھ کے کروں گا، ہے نا۔ قربانی پسند آتا ہے میں اس کو بڑھ چڑھ کے کروں گا، افطاری مزہ آتا ہے، بڑھ چڑھ کے افطار کی پارٹی ہوگی، ہے نا، افطار کی پارٹی ہوگی۔ پھر افطار پارٹی میں وہ سارے لوگ آئیے امام صاحب لائن لگا کے کھانا کھلانے بیٹھ جائیں گے، وہ سال بھر جن کا تھوڑا نہ دکھاؤ، چہرہ نہیں دکھاؤ کبھی، وہ مجھے پسند ہے وہ میں کروں گا۔ لیکن بول دو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، وہ نہیں آ پائے گا۔ دکان بند کر کے نماز کے لیے مسجد نہیں آ پائے گا، ہے نا۔ نماز کے بعد بیٹھ جو کچھ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لو تو اس سے نہیں ہو پائے گا، دعا کر لو، اذکار کر لو، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، اس سے نہیں ہو پائے گا۔ ہر کسی کے عبادت میں یہی حال ہے، یہی عبادت میں آوارہ گردی، جو مرضی آیا وہ کیا، جو نہیں مرضی آیا نہیں کیا۔ دل کیا یہ عبادت بہت اچھی ہے تو خوب کرے گا۔ کتنے لوگ کو دیکھیں نا، جمعہ کے دن 11 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، ایک دم پہلی صف میں جمعہ کے دن، پورا ہفتہ مسجد میں نہیں دکھتے ہیں۔ یہ عجیب گتھی ہے جو نہیں سلجھایا جاتا۔ اس کو جمعہ کے دن بن سور کر کے نہا کے عطر وطر لگا کے پہلی صف میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، واقعہ بیٹھ رہا ہے۔ باقی دنوں میں اس کو مزہ نہیں آتا تو وہ غائب ہے، باقی دنوں میں مسجد میں دکھتا ہی نہیں ہو۔ بہت سارے لوگوں، آپ اپنے مسجدوں میں ہر آدمی دیکھے نظر آ جائے گا۔ تو عبادت اپنی پسند، میری مرضی، میری چاہت، مجھے اچھا لگتا ہے، اس چیز کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے اللہ کی پسند، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ کرنا، وہ عبادت ہے۔
ایک تو ہمارے یہاں یہ آوارہ گردی ہے، دوسری پھر بدعات الگ سے ہیں۔ کوئی ہے کہ جی دعا ہی نہیں مانگتا زندگی میں، کبھی ہاتھ اس کے اٹھتے بھی نہیں دعا مانگنے کے لیے، اور کوئی ہے کہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا شروع پڑ جاتا ہے کہ یہ دعا ہی تو کر رہے ہیں۔ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کھانے پر فاتحہ تو فاتحہ پڑھے جا رہے ہیں، ہے نا۔ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ پڑھنے سے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کا لگام لگائے گا۔ ایک اپنی طرف سے بناوٹی حدیث لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہاں پڑھیں گے؟ کھانے پر فاتحہ پڑھو۔ اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کے لیے کہا، وہ اذان سے پہلے پڑھے گا۔ عبادت میں آوارہ گردی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے حنیفہ، ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میرے عمل سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ جس دن انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، وہ کبھی بھی عبادت میں غلطی نہیں کرے گا۔ میں کیوں کروں وہ عبادت جو عبادت کرنے کے بعد میرے لیے نقصان دہ ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، عبادت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن ان کی عبادتیں ان کے کسی کام کی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ عبادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تھرمامیٹر پہ فٹ ہی نہیں بیٹھیں گے، اس سانچے میں اسپرین میں بیٹھیں گے نہیں۔ تو حنیفہ، ہر موڑ پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ سماج، معاشرہ، محلہ، رشتہ دار، خاندان، برادری، یہ ساری چیزیں جنت نہیں لے جائیں گی، جنت تو صرف اللہ کی رحمت لے کر جائے گی۔ ایک بڑے اچھے آدمی کے گھر میں شادی تھی، ہم گئے، ہم نے کہا کہ جی نکاح کا سسٹم یہ ہے کہ لڑکی کے والد اجازت دیں اور نکاح پڑھا دیا جائے۔ ان کے بھائی اڑ گئے، نہیں لڑکے سے اجازت لے کر کے آؤ۔ اب بھائی کو خوش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، بھائی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہو لیکن اڑوس پڑوس کے لوگ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اڑوس پڑوس کو ناراض کرنا ہے اللہ کی مخالفت کر کے، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین باب بتایا، حنیفہ، وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی جو ایسا ہو کہ جی اللہ تعالیٰ راضی ہو چاہے ناراض ہو، چھوڑو، ہم کو اپنے کام نکالنے سے مطلب ہے، ایسا کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ وما کان من المشرکین، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی شرک سے پاک رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، بچپن سے ہی شرک سے پاک و صاف، کبھی بھی شرک ان کی زندگی میں آئی ہی نہیں۔ وہ جو واقعہ ہے نا سورج چاند ستارے والا، وہ نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب ڈوب گیا کہا کہ میرا رب تو ختم ہونے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند ڈوب گیا کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب سورج نکلا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں شرک نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو پیدا اس لیے کیا ہو کہ وہ توحید کی دعوت دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ شرک بھی کرتے ہوں؟ بچپن سے شرک سے بے چینی۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی والا واقعہ ہوا تھا، جب ان کے والد نے کہا کہ چلو میلے میں چلو، کہا کہ نہیں میں بیمار ہوں، نہیں گئے، جا کر سارے بتوں کو توڑ کر ایک کے گردن میں کلاڑی لٹکا دیا تھا۔ یہ بھی نبوت سے پہلے ہی کا واقعہ ہے۔ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے، اور خاص کر کے وما کان من المشرکین کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما کان من المشرکین، ارے تم میں سے کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں ہے، کیونکہ تم سب شرک کرتے ہو۔
آج بھی ہر انسان کہتا ہے کہ جی ہم نبی کے طریقے پر ہیں، فلاں جماعت نہیں ہے ہماری جماعت جو ہے وہ نبی کے طریقے پر ہے، فلاں جماعت نہیں ہے ہماری جماعت جو ہے وہ نبی کے طریقے پر ہے۔ تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی تھے؟ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی کے طریقے پر ہیں بے نمازی ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی تھے؟ جو دعویٰ کرتا ہے ہم نبی کے طریقے پر ہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ جھکاتے تھے، کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاروں پر جا کر سجدہ کیا کرتے تھے؟ بھائی نبی کا طریقہ تو وہی ہے، جو نبی نے کیا وہی کرو، جو نہیں کیا وہ چھوڑ دو، اسی کا نام ہے نبی کا طریقہ اپنانا۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، نہ مشرک تھے بلکہ شرک سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو میری آل اولاد کو شرک کی گندگی سے بچا لے، ہم شرک کریں اللہ تو اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اب سوچیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا یعقوب، اور ان کے بیٹے یوسف، سب نبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو، اور آل عمران کو، جس میں عیسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کو منتخب کیا تھا، اپوائنٹ کیا تھا کہ یہ نبی بنائے جائیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھ کو میری اولادوں کو شرک سے بچا لے۔ شرک کتنا خطرناک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے شرک سے بچا لے، اور یہاں لوگ دھڑلے سے اپنے بچوں کو کرسچن اسکول بھیج دیتے ہیں، جب وہ صبح کھڑے ہو کر وہ آور فادر گاتا رہتا ہے، شرک کرتے رہتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ شرک، ہم گھر میں ایسی تربیت کریں گے کہ وہ شرک نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا، ہاں ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ میں تربیت کروں گا تو بیٹا مشرک نہیں ہوگا۔ یہ آج کے لوگوں کو جن کے وضو بھی ڈھنگ سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کو بڑا بھروسہ ہے کہ میری اولاد شرک نہیں کرے گی۔ یہ اوور کانفیڈنس ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے خود شرک سے بچنا، اپنے آل اولاد کو شرک سے بچانا۔ یہ بڑا عجیب دلیل ہوتا ہے، ہم لوگ بھی تو پڑھے، ہم لوگ کیا مشرک ہو گئے ہیں؟ یعنی یہ جو شرک سے بچ گئے اس پر ان کا گھمنڈ بھی ہے کہ ہم شرک سے بچ گئے، اس لیے گھمنڈ کر کے بولتے ہیں۔ یہ متکبرانہ جملہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی تو بچ گئے ہیں، ہم لوگ بھی تو پڑھے، ہم لوگ کیا مشرک ہو گئے ہیں؟ بھئی اتنا تکبر، کیا پتہ مرنے سے پہلے ہو جاؤ، کوئی گارنٹی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں وَجْنُبْنِي، اللہ مجھ کو بچا، وَبَنِيَّ، یا میرے ان دونوں بچوں کو بچا، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم شرک کرنے لگ جائیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ دین کوئی کھیل کود ہے، 4 وقت 5 وقت کی نماز پڑھ لو، تھوڑا سا دعا یاد کر لو، 2-4 سورت پڑھ لو، بس ہو گئے مشرک، جنت میں موحد ہو گئے، جنت مل جائے گی۔ تو ما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو 4 لفظوں میں اللہ نے بتایا، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، 4 بات بتا دی۔ اس کے بعد کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس کائنات کا سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے بھاگے گا، ان کی زندگی کو اپنائے گا نہیں، ان کے طور طریقے پر عمل نہیں کرے گا۔ جو ایسا کرے گا سفیہ نفسہ، اس کائنات کا سب سے بڑا بیوقوف، احمق اور گھامڑ ہوگا وہ، اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا
کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے نقش قدم پر چلیے حنیفا، وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی جستجو اور تلاش میں لگے رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحان، آزمائش، صبر سے بھرپور، کتنا امتحان اللہ رب العالمین نے دیا، ہر موڑ پر صبر، کبھی بھی صبر کا دامن چھوٹا ہی نہیں۔ اور صبر، یہ بات بھی میں بتا دوں، ہمارے یہاں لوگ کوئی پریشانی، بھائی صبر کرو صبر کرو، ایک بات یاد رکھنا چاہیے، صبر کرنا ہے ان چیزوں میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، جو انسان کی خواصت ہو، اس میں صبر کرنے سے خبیثوں کو طاقت ملتی ہے نا۔ مثال کے طور پر انسان کے گھر میں بچے کی موت ہو گئی، تکلیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اپنا کوئی بیٹا نمازی نہیں ہے، بدتمیز ہو گیا ہے، تو اس کو ڈانٹو تو بولے چھوڑو بھائی صبر کرو، کیا کرو گے، بگڑ گیا ہے، تو یہ صبر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ پنشمنٹ کرنے کی چیز ہے، یہ نصیحت کرنے کی چیز ہے، یہ سدھارنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہاں پہ بعد میں صبر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو جہاں صبر کرنا ہے وہاں صبر نہیں ہے، اور جہاں صبر کا حکم نہیں ہے وہاں زبردستی لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے صبر کا چونچلا شروع کر دیا ہے کہ صبر کرو، بیٹا بگڑ گیا تو صبر کرو۔ ارے بھائی بگڑ گیا تو صبر کرنے کا مطلب ہے اس کو پنشمنٹ کرو، اس کو سزائے دو، اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، وہاں پہ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر میں بیوی اگر بدتمیز ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، بددین ہو جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا کہتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر، کہا اسماعیل ہیں؟ کہا نہیں ہیں۔ کہاں گئے؟ تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہے؟ بہت تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، بہت دکھ ہے، کھانے کو زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو کہا کہ اب جب آئے تو ان سے کہہ دینا کہ وہ گھر کے چوکھٹ بدل لیں، بیوی بے دین ہے، ناشکری ہے، دینداری نہیں ہے، فوراً طلاق دے دو، ہٹاؤ اس کو، اس لیے کہ اس سے آنے والی نسلیں بھی دین سے دور ہو جائیں گی، فوراً ہٹا دیا گیا۔ دوسری شادی کی، پھر آئے، پھر ملاقات نہیں ہوئی، کہا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، گوشت ملتا ہے کھانے کے لیے، پھل ملتا ہے، تو گوشت اور پھل میں برکت کی دعا دی اور کہے کہ بہت اچھا، کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل نہ کرے۔ ہمارے یہاں آدمی شادی کرنے کے لیے جب جائے گا تو کوئی روپ دیکھے گا، کوئی رنگ دیکھے گا، کوئی چال چلن دیکھے گا، کوئی کیا کہتے ہیں گھر بار دیکھے گا، کوئی دھن دولت دیکھے گا، کوئی اونچی ذات نیچی ذات دیکھے گا، یہ سب دیکھ کر کے شادی کرے گا۔ اور جب وہ بدتمیزی کرنا شروع کرے گی، بدمعاشی کرنا شروع کرے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، جاؤ صبر کر لو۔ میرے بھیا اس میں صبر کرنے کا کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی صبر کی بات ہے؟ مسئلے کو حل کرو، صبر کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں؟ یہی نہ ہوتا ہے صبر کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو صبر ہے اس صبر کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ صبر تین قسم کی ہوتی ہے، صبر تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا وقت لگائے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے وقت لگانا، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گھسیٹنے میں لگا ہوا کہ تم مت جا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹا رہتا ہے، عبادت میں جڑا رہتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے انسان کو گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آج کل کیا حال ہے، کوئی لڑکا آفس میں کام کرتا ہے تو کہتا ہے امام صاحب مت بولیے، بہت برے حالات ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم اگر بچنا چاہیں تو لڑکیاں سامنے سے آ کر کے کیا کرتی، پوک کرتی ہیں، چھیڑتی ہیں، ہے نا۔ آدمی کتنا بچے، تو جو بچنے کی جو کوشش ہے، دل دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، یہ بہت آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر کرو۔ انسان بیماریاں، تکلیفیں، روزی میں تنگی، کاروبار کا بند ہو جانا، کوئی پریشانی ہونا، بیماری کا آنا، دین کے وجہ سے کوئی آپ کو اگر گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس پر آپ صبر کر لیتے ہیں، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ لیکن صبر میں دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے، نمبر ایک عدم الاحتجاج اور دوسرا المصابرہ۔
صبر یہ ہے کہ آدمی ریئیکٹ نہ کرے، ریئیکشن ظاہر نہ کرے۔ آپ کے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں، اور المصابرہ، اور کام کنٹینیو کر رہے ہیں، کام روکنا نہیں ہے، کام چلتے رہنا چاہیے، تب جا کر کے صبر ہوگا۔ لیکن آپ نے کسی کو دعوت دی دین کا، اس نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، تو آپ غصے سے جا ہی نہیں رہے دوبارہ بولنے کے لیے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ جانا بھی ہے اور جو بولا ہے اس پہ چپ بھی رہنا ہے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ کام چھوڑ دینا یہ صبر نہیں ہے۔ یہ صبر کے دو حصے ہیں، ادب الاحتجاج والمصابرہ۔ جب تک نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور صبر کسے کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا۔ صبر اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کو راضی اور خوش ہو کر کے تسلیم کر لینا، اور کبھی بھی اس پہ کوئی ریئیکشن ظاہر نہ کرنا۔ دنیا کے لوگ تکلیف پہنچائیں تو کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ دنیا میں تو سبھی ظالم ہیں، میں اپنی شکایت انسان سے کر کے کیا کروں گا؟ مجھے جو بھی شکایت کرنی ہے میں اللہ تعالیٰ سے کروں گا کہ اللہ یہ سب ہو رہا ہے تو ہی دیکھ لے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام صبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن امرہ کلہ خیر لا یکون الا للمؤمن اذا اصابته السراء فحمد اللہ وشکر فهو خیر له واذا اصابته الضراء او الضر فصبر فهو خیر له۔ مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے لیے بہتر ہے۔ کوئی نعمت چھن گئی، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی تو صبر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا۔ استعینوا بالصبر والصلاح، صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ عبادتوں سے اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت کرنے کے بعد تکبر نہیں ہونا چاہیے، میں نے عبادت کی، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا؟ میرے باپ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ہاں میرے دادا کی بنائی ہوئی مسجد ہے، تم کب سے مسجد آ رہے ہو، ہمارے ساتھ پوچھتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھی؟ کیا سر اونچا کر کے تکبر، غرور اور گھمنڈ ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ویسی مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ایسی ویسی کا مطلب دنیا کی کوئی اور مسجد کی نہیں، ایسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا کہ جہاں ایک وقت کی نماز پڑھنا 1,00,000 بار نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، قبلہ مسلمانوں کا، اور کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو ہماری جانب سے اس کوشش کو قبول کر لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ وتب علینا، ہم پر اپنا کرم، اپنی مہربانی، اپنی رحمتوں کو نازل کر، انک انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتائیں، عبادت کرنے کا اکڑو نہیں، تکبر نہیں ہونا چاہیے، عبادت کے بعد غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی 10 سال کا نمازی ہے، کوئی 50 سال کا نمازی ہے، کوئی 2 دن کا نمازی ہے، کسے پتا کس کے اندر کتنا خلوص ہے اور کس کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے نا۔ ہمارے یہاں تو لوگ اس بات پر بھی ان کو بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اتنے دنوں سے نماز پڑھیں، بڑا غرور، بڑا گھمنڈ۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے رمضان میں جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، رمضان بعد غائب ہو جاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، لیکن ان کی تحقیر کا کیا مطلب ہے؟ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ سب رمضانی نمازی کیا ہے، ان کی بات کرو گے، ہے نا۔ کوئی آدمی اگر نیا نیا مصلی آیا ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، تو لوگ یہ سب نیا نیا جو آیا ہے نا، ان لوگ کو اتنا ویلو کر دو، کس کو پتا یہ سرکار کا ایجنٹ ہو، کس کو پتا باہر کا ایجنٹ ہو۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، یہ جو نیا نیا سب نماز پڑھنے آتا رہا ہے، ان لوگوں کو ویلو مت دو، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لوگ باہر کا ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ سے مسجد کو نقصان بھی، یعنی مسجد ان کے باپ نے بنائی ہے تو باپ کا گھر ہو گیا، جو چاہیں وہ کریں،
اور جیسے چاہیں وہ کریں. اپنی عبادتوں پر گھمنڈ، باپ دادا کی ہوئی نیکی پر گھمنڈ. ویسے تو ہمیں بھی بڑا گھمنڈ ہے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اس پر گھمنڈ کرتے رہو، کیا ملے گا اس سے؟ تو عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اس پر گھمنڈ کرنا ہے، تکبر کرنا ہے. ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ارے میں تو 4 وقت پڑھتا ہوں. یار فلاں کو دیکھو 3 وقت پڑھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں 4 وقت پڑھ کے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے. کوئی آدمی 3 وقت پڑھتا ہے اور ہم 4 وقت پڑھتے ہیں، تو ہم بہتر ہوئے، وہ برا ہوا. ہمارے یہاں یہ سارے بات ہے جی، ہم نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. فلاں کو دیکھو نماز پڑھ کے بھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی نماز ہوگی. اب یہ اس کے نماز کو جج کر رہا ہے جو زندگی میں نماز نہیں پڑھا. اس بات پر گھمنڈ کہ ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے. اللہ کو جو دھوکہ دے رہا ہے وہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بدلاتی ہے، عبادت کرو اور اس کی حفاظت کرو. گھمنڈ، اکڑ، تکبر، یہ سب نقصان کرنے والی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تیار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. ہمارے اسلاف کا کیا عمل تھا؟ یہی تھا نا، رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. 6 مہینے تک بیوقوف تھے. آج لوگ بڑے عقل مند ہیں، افطار کرتے ہی ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بس ہم نے تو بہت بڑا احسان کیا اللہ پر روزہ رکھ کر، اب افطار کرنے کے بعد جو چاہو گناہ کرو. افطار کر لیے ہیں، ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، اب گالی دے سکتے ہیں. دن بھر روزے سے تھے تو گانا نہیں سن رہے تھے، ابھی جیسے ہی افطار کیے اب گانا ان کے لیے حلال ہو گیا. دن بھر روزے سے تھے، سگریٹ نہیں پی سکے ہیں، اب افطار کر لیے اب سگریٹ پی سکتے ہیں. ان کو تو ایسا لگا کہ ہم نے جو روزہ رکھا یہ تو اللہ پر احسان کیا ہے ہم نے. تو ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ کیا ہے؟ اولاد کی صحیح تربیت. کیا ہے؟ اولاد کی صحیح تربیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آج ہی عصر سے پہلے یا عصر کے بعد ایک آدمی سے بحث ہو رہی تھی میری. میں نے کہا کہ بھائی، وہ بولنے لگے کہ آج کل مولانا ایسی تقریر کرتے ہیں جیسے زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کریں گے. بولا یہ بیوقوفی کی بات ہے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہے. اسلام میں کچھ جگہوں پر ان کا کہنا ہے کہ جی اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. میں نے کہا غلط کانسیپٹ ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں. کس نے کہا اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے؟ اسلام نے بعض جگہوں پر زور زبردستی کو واجب کہا ہے اور بعض جگہوں پر زور زبردستی کو حرام کہا. کوئی انسان اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ زور زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے. ایسا اگر وہ ڈر کے مارے اسلام قبول بھی کرتا ہے تو بھی اس کا اسلام کسی کام کا نہیں ہے. لیکن آپ جس کے ذمہ دار ہیں، آپ کی اولاد کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی بیوی کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے بچوں کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ ان کو بے نمازی ہے تو زور زبردستی نہیں کریں گے. تو کیا کریں؟ ماریں بچوں کو؟ بالکل مارنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈنڈا لٹکا کر کے رکھو بچوں کی تربیت کے لیے. تو کلکتہ کا تھا، کلکتہ کے انداز میں سوال، آپ کی شادی ہو گئی؟ اس کو لگا میری ہوئی نہیں ابھی تک. یعنی اس عمر میں جلدی ہوتی نہیں نا کلکتہ میں شادی، ایک لمبا ٹائم گزرتا ہے، 32-35 کے بعد ہی شادی ہوتی ہے. تو اس کو لگا نہیں. بولا بالکل، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں اور میرا صاحب میرے گھر میں اعلان ہے جو بے نمازی ہو گھر سے نکل جائے. تو ایک دم ٹھسا گیا، چپ. بولا آپ بولیے، ہے آپ زبردستی کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ اگر اپنے بچے کو نماز کے لیے بول نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے تو آپ باپ ہی نہیں ہیں. آپ کو باپ ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. آپ کو لعنت ہے آپ پر، آپ کے باپ ہونے پر، ہے نا. یہی تو ہمارے یہاں کا حال ہے. اچھا نماز نہیں پڑھتا بچہ تو باپ زور زبردستی نہیں کرے گا. اپنی پسند سے جب شادی کرنے پر آئے تو پورے گھر والے اس کو کوٹ دیں گے پکڑ کر کے، ہے نا. اپنی پسند سے شادی کرے گا. باپ میں مر گئے تھے کیا؟ تو مردے تو ہو، آج تک تو نماز کے لیے بولے نہیں، تلاوت کے لیے بولے نہیں، تو زندہ کہاں سے؟ مریض ہوئے ہو. پورا خاندان مل کے اس کو کوٹ دیں گے اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے. لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا کریں؟ بچہ بگڑ گیا ہے.
روزہ نہیں، کیا کریں بچہ بگڑ گیا ہے. یہ اولاد، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود کو جہنم سے بچانا کافی نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. نہیں بڑا ہو کے سدھر جائے گا، یہ کون سا فلسفہ ہے بڑا ہو کے سدھر جائے گا؟ بھائی بڑا ہو کے سدھر جائے گا کیا مطلب ہے؟ آج تک آپ نہیں سدھر سکے، آپ کا بیٹا کیا سدھرے گا؟ آپ بھی تو بڑے ہو گئے ہیں نا، آپ کہاں سدھرے؟ تبھی سے نہیں سدھاریں گے. اولاد کی صحیح تربیت، اس طرز میں تربیت، اس انداز میں تربیت کہ ابھی بچپنا ہے، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچپنا ہے، ابھی چھوٹے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، ذرا بتا تو صحیح تو کیا کہنا چاہتا ہے اس معاملے میں. تربیت یہ تھی. کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا آپ کیجئے نا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے. یہ تربیت. کوئی بیٹا کہے اپنے باپ سے کہ آپ اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کیجئے. ہم کو کھانا کم ملے ہم کھانے کو تیار ہیں، ہم کو نیا کپڑا نہ ملے تو بھی ہم تیار ہیں، لیکن ابا آپ حرام کما کر کے ہمارے لیے نہیں لائیے گا. کہے کوئی اولاد ہے؟ تربیت ہی نہیں ہے. باپ بے نمازی ہوگا، بے حیا، بے شرم، نالائق، نااہل ہوگا. وہ سمجھتا ہوگا کہ باپ ہونے کا مطلب ہے کہ 2 روٹی کھلا دینا. وہ تو کتے بھی کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو. برسات میں ایک چھت مل جائے تاکہ سر پہ بارش کا پانی نہ برسے، وہ تو بکری بھی کر لیتی ہے، مرغے بھی کر لیتے ہیں. کون سا فرق ہو گیا انسانوں میں؟ تربیت یہ ہونی چاہیے نا کہ جیسے ہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا سمجھ گیا کہ میرے والد جو ہیں وہ نبی ہیں، ان کی خواب جو ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کیجئے نا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اولاد کی تربیت ہو صحیح طریقے پر، دین سکھایا جائے اولاد کو. اولاد کی تربیت نہ ہونے سے نا بڑا نقصان ہے. ابھی آپ سوچئے کچھ دن پہلے ہی، 1-2 ہفتہ پہلے نالندہ کا ایک نیوز میں دیکھا تھا. نالندہ کہاں ہے؟ بہار میں. بہار میں نالندہ کے ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے جس گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. گاؤں میں مسجد ہے، گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. سب روزی کمانے کے لیے شہر چلے گئے ہیں، سب کو دنیا پرست ہے. اور آج کی نہیں، وہ انگریزوں سے زمانے سے پہلے کی مسجد ہے. مطلب جس نے مسجد بنائی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری آل اولاد روزی کمانے کے لیے اس طرح سے بھاگے گی کہ مسجد کو ویران چھوڑ دے گی. یہاں ایک نمازی نہیں، پورے گاؤں میں ایک مسلمان نہیں رہ جائیں گے. سارے ہندو ہیں اور وہاں کے ہندو اس مسجد کی پوجا کرتے ہیں. وہاں کے ہندو کیا کرتے ہیں؟ اس مسجد کی پوجا کرتے ہیں، اس مسجد کی پوجا کرتے ہیں. 5 وقت اذان ہوتی ہے. کیسے اذان ہوتی ہے؟ ایک ہندو لڑکا یا ایک ہندو آدمی مسجد میں وہ جو ایمپلیفائر میں کیسٹ لگا دیتا ہے اذان کا، اور 5 ٹائم اذان کا ریکارڈ چلاتا ہے. وہ سمجھا کہ بس یہی ہے، اذان کا ریکارڈ چلاتا ہے. اور کہا کہ ہمارے یہاں 5 ٹائم نماز ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ یہ چالو کرتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. مطلب اذان کو اس نے سمجھا یہی نماز ہے. مسجد کے دیواروں کو چومتے ہیں. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو پہلے مسجد آتے ہیں. وہ ایک بیماری ہوتا ہے نا گال پھولنے کا، بولیں گے کسی گال پھول جائے تو دکھا رہا تھا کہ یہ پتھر ہے، اس پتھر میں پتھر رگڑ کے گال میں لگاؤ تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم لوگ کے یہاں کوئی مندر نہیں، ہم لوگ اسی مسجد کے سہارے جیتے ہیں. وہ مسجد کے اس عمارت کی پوجا کرتے ہیں. کل ہو کے کوئی ہندو نیتا آئے گا سامنے، وہ مورتی رکھوائے گا، توڑوا دے گا، نیوز والے دکھائیں گے مسجد ٹوٹ گئی، تو پھر یہی مسلمان دنگا کرنے نکلیں گے جنہوں نے اپنے اولاد کو دین نہیں سکھایا. کیا ہے؟ جتنی مسجدیں ہیں پورے ہندوستان میں پرانی 100 150 سال 200 سال پرانی مسجدیں،
آپ بتائیے ان مسجدوں کو بنانے والوں کی وارثین میں کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کتنے لوگ نمازی ہیں؟ میں 50 مسجدیں ایسی گنا سکتا ہوں جہاں نمازی جس نے مسجد بنایا ہے ان کی اپنی اولاد مسجد میں صرف حکومت گنانے تو آتی ہے، نماز پڑھنے کبھی نہیں آتی ہے۔ حکومت کرنے تو آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کبھی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا تو سمجھا کہ میرے باپ کی پراپرٹی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت، ابراہیم علیہ السلام کتنے چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا تھا؟ بہت چھوٹے تھے، یعنی کس عمر میں کتنی اونچی سوچ، یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ تربیت ہونی چاہیے، صحیح اور درست تربیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی لمحے میں اللہ رب العالمین سے غداری نہ کرے، اللہ رب العالمین سے غداری نہ کرے۔ ہمارے ہاں لوگ اللہ سے صبح شام غداری کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ کر کے کھائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا تھا۔ بادشاہ ظالم نمرود، اس نے کیا کہا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک قال رب اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس کو اللہ نے جب بادشاہ بنا دیا تو ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا؟ کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو کہا میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر پشچم میں ڈبو دیتا ہے، تم اگر رب ہو تو پشچم سے نکال کر پورب میں ڈبا کر دے کے دکھاؤ۔ ڈائریکٹ بادشاہ سے ٹکرا گئے، ڈائریکٹ بادشاہ سے ٹکرا گئے۔ سوچیے بادشاہ سے ٹکرانا کوئی معمولی بات ہے؟ ہر ایک کو ابراہیم وانصر آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ رب العالمین سے غداری نہیں کی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے واقعات اور بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہمیں بڑے اسباق دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ایمان، ان کی بیوی حضرت سارہ کا ایمان، حضرت ہاجرہ کا، یہ سارے واقعات ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مومن کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ مسلمان کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نماز میں بھی ہمیشہ ہمیں دہرایا ہے، یاد دلایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کی بنیاد جو 5 رکھی گئی، بنی الاسلام علی 5، اس میں والحج، اللہ رب العالمین نے مکمل ایک عبادت صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرانے کے لیے رکھا۔ طواف، خانہ کعبہ، منی جہاں قربانی کی جاتی ہے، مزدلفہ، عرفہ، سعی بین صفا والمروہ، زمزم، حج کیا کہتے ہیں حجر اسود، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر عید الاضحیٰ، جو حج نہیں کرنے جا سکتا وہ سال میں 1 مرتبہ قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت، بہادری، ایمانداری، اللہ سے وفاداری، صبر، استقامت، دین کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کی طاقت و قوت، ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیتی ہے، یاد دلاتے کہ دیکھو تمہیں ایسے زندگی گزارنا ہے، اگر ایسے گزارے تب تو جنت ہے، اور اگر
صرف گوشت خوری کی ہے، بڑے بڑے جانور کو قربان تو کر لے لیکن کام کچھ نہیں کیا، تو پھر ایسی صورت میں تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔